بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے الہ کا تعارف کروایا، اب یہ جو لوگ درباروں میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ جو چومتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بیسیکلی تو جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک جو سجدے کا بھی اشتباہ ہوتا ہے، تو اس میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کو ایجوکیٹ بھی لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ ہمارے یعنی ان علاقوں میں بر صغیر میں خاص طور پر یہ چیزیں پہلے بہت زیادہ تھیں، تو یہ علماء کے سمجھانے کے اس سارے کام کی وجہ سے اب اس میں بہت کمی آ چکی ہوئی ہے، اور کرنے والے بھی اب اس کی کئی طرح کی تعویلیں کر کے جان اس میں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو معروف ہے، اب ہمیں سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور بہت جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ میں ذرا اس سے بڑے دربار کا ذکر کر رہا تھا کہ جن پر ہم سب عملاً سجدہ ریز ہیں، اور وہاں کے پروٹوکولز کو ہم من جانب اللہ سمجھتے ہوئے فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہو سکتے ہیں ان میں کئی باتیں اسلام کے مخالف ہوں۔ یہ اب کتنی بڑی شرکیہ بات ہے کہ باس از آلویز رائٹ، اور لوگ یہ بات فخریہ کہتے ہیں۔ یہ اس دربار پہ چومنے کی تو شاید پھر بھی کوئی گنجائش، مٹی چومنے کی شاید پھر بھی کوئی گنجائش نکل آئے، باس از آلویز رائٹ کی گنجائش کہیں سے نہیں نکل سکتی۔ کلو بنی آدم خطاؤن، تو باس از وائی آلویز رائٹ اینڈ ہاؤ آلویز رائٹ۔ لیکن چونکہ یہ مغرب سے کلمہ آیا ہے لہذا کلمہ طیبہ ہے، اور بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا ہے، اور پھر اس کی قوالی گانی ہے، اور اس کو دلیل بنا کے پیش کرنا ہے کہ باس از آلویز رائٹ، اس نے جو حکم دے دیا ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہے کہ نماز آج والی کل پڑھ لینا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پھر یہ مانتے بھی ہیں، کہتے ہیں جی صاحب نے کہا تھا نماز بعد میں پڑھ لینا، تو وہ آخرت میں ان کی طرف سے صاف جواب دیں گے۔ تو میں ذرا ان درباروں کا ذکر کر رہا تھا کیونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں ہم گرفتار ہیں۔ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ اس چیز میں پڑھنے کے بجائے ہم اس پہ فوکس رہیں۔ اس میں استثناء ہے، بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں، اس میں تو استثناء ڈھونڈے نہیں ملتا، اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہرحال اچھا سوال پوچھا اور متعلق تھا آج کی گفتگو کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم، میرا نام پروفیسر عامر محفوظ شیخ ہے، اور میں اسی بلڈنگ میں الحمدللہ کام کرتا ہوں، اور میرا اپنا کنسلٹنگ آفس ہے۔ ریگارڈنگ آپ کا جو بڑا جامع اور بڑا زبردست آج پہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، میرا دل بحثیت مسلمان ہونے کے، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اور جو دنیا پوری میں مسلمانوں کے سنس 1991 میں نے پوری یہ وارز دیکھی ہیں، ٹیلی وائز وارز دیکھی ہیں، لیکن جو اب جینوسائیڈ ہو رہا ہے آن کیمرا سر، ہمارا رب کہاں پہ ہے؟ ہمارا رب کہاں پہ ہے سر؟ مجھے یہ بتلا، میں معصوم بچیوں کو دیکھ کہ پہلے تو سنتے تھے گلف وار 1، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، سیکنڈ ورلڈ وار، اب تو میری آنکھوں کے سامنے میری بچیوں کو چیخے اڑائے جا رہے ہیں، میرا رب کہاں؟ آپ تشریف رکھیں۔ آپ کے جذبات قابل قدر ہیں۔ ہمارا جو رب ہے، جہاں پہ وہ الرحمن الرحیم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذو انتقام بھی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا
اور اس کے بعد بھی اس نے ظلم کی روش برقرار رکھی، گناہ نہیں چھوڑا، اعراض کر گیا، اور اللہ کہتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ مجھے بتائیں اس جرم کا ارتکاب آج امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے، یا ہم مسلمان کر رہے ہیں؟ ہم جانتے بوجھتے اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتے۔ قرآن مجید کو ہم نے اصول اور ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، گائیڈ بک نہیں رکھا ہے، باقی ہدایت کے لیے نہیں مانتے۔ تو اللہ کی آیات کی زیادہ ناقدری کون کر رہا ہے اس وقت زمانے میں؟ جو مان کے نہیں مانتے وہ، یا جنہوں نے سرے سے نہیں مانا؟ دوسری بات ذرا سوچیں، دنیا جس عدل کی تلاش میں ہے وہ عدل ہمارے پاس ہے، قرآن نے دیا، محمد رسول اللہ نے دیا۔ ہم ان کے ظلم والے نظام کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ کے دین کی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو چھپانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ ہمیں چھوٹ دے استدراجن، اور پھر آخرت میں کڑی سزا دے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں ان آزمائشوں سے گزار کر اگر پاک کر کے اپنے پاس لے جائے تو۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی نا؟ اس طرح کی چیزوں کے دو وہ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس پر بیتی اس کو اللہ نے پاک کر دیا، اس کا گناہ دھل گیا۔ دوسرا، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہے نا، بخار نہیں آتا بندے کو، لیکن یہ کہ اس کے بعد، بخار کے بعد اللہ تعالیٰ اسے یوں پاک صاف کر دیتا ہے جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ تکلیفیں جو دنیا میں آتی ہیں گناہ جھڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک آدمی کو مظلومانہ مارا گیا تو اس کے گناہ جھڑ گئے نا، ہمارا یقین ہے نا، تو اچھی موت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور جس حالت پہ وہ تھا اگر اس پہ مرتا تو گندی موت ہوتی، گناہگار تھا، اللہ کے دین کی بے قدری کر رہا تھا۔ تو اگر آپ یوں کر کے دیکھیں گے، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں گے، آپ کا شکوہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آپ پر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سوچیں کہ آخر کیا جرم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور یہ قرآن مجید مستقل یہ بات بتاتا ہے کہ جب ہم کہیں نبی بھیجا کرتے تھے، اب تو نہیں بھیجتے ہیں، غلط بات ہوگی، جب ہم بھیجا کرتے تھے نبی تو اخذناہم بالبأساء والضراء، جن کی طرف نبیوں کو بھیجتے تھے ان لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑتے تھے۔ زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، خشک سالیاں آتی تھیں، اسی وجہ سے وہ لوگ نبیوں کو کہتے تھے یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ آتا کیوں تھا؟ کہ یہ آتا اس لیے تھا کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اس روٹین ورک سے نکلیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ غیر معمولی حالات کیوں پیش آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی ایک انٹروسپیکشن کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اصلاً اس لیے ہوتا تھا۔ تو آج ہم مسلمانوں کو یہ حالات غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ تو ادھر سے دیکھیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان پر بھی اس طرح دیکھیں، اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو مظلوم ہیں، افسوس ہوگا، لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو ان کا بھلا معلوم ہوگا اس میں۔ اور جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا بھی بھلا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، وہ مضبوط کنڈا پکڑ لیں جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ایک تیسری چیز، چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بھی بیچ میں ذکر کیا ہے تو میں وہ بھی اس کی وہ شان بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی بے نیاز ذات ہے نا، اصحاب الاخدود ہزاروں کی تعداد میں آگ میں زندہ جلا دیے گئے، اس نے مداخلت نہیں کی۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور وہ خود بھی شاہد ہے اور مداخلت نہیں کر رہا، لیکن وہ جن کو کوئی نہیں جانتا ان کا ذکر اپنی اس کتاب میں کر دیا جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اپنی تاریخ میں دیکھیں، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ
مجدد الف ثانی، اپنے وقت میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. لوگ اگر ان کے ساتھ ہوتے نکلتے تو وہ قید ہوتے. وہ وقت تو ان کا گزر گیا، دنیا سے چلے گئے. آج ہم اکبر کا نام عزت سے لیتے ہیں یا شیخ احمد سرندی کا نام عزت سے لیتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے یہ اصول بھی بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن لهم ودا. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہ قربانیاں دی، نیک اعمال کا مطلب یہ ساری قربانیاں ہیں جنہوں نے یہ دی، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. قیامت تک لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. وہ بادشاہ کسی کو یاد ہے یمن کے کہ جنہوں نے جو اصحاب الاخدود تھے، جنہوں نے ان کو آگ میں جلایا تھا؟ وہ کسی کو یاد نہیں. ان کا ذکر آ گیا. وہ جو شخص جس کو سورہ یاسین میں جس کا ذکر آتا ہے، جس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو جب اسے قتل کیا گیا تو اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ. ادھر ہی اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اسے دنیا بھی دکھ رہی تھی، کیونکہ جو پیچھے رہ گئے وہ رو رہے ہوں گے. ظاہر ہے بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کا تو بندہ مارا گیا، وہ تو رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی کر دی. اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ وہ رونا چھوڑ کر خوشیاں منانے لگیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور اکرام ہے جو میرے رب نے میرا کر دیا ہے. تو بس سر یہ پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی وعلیکم السلام. ریسنٹلی میں نے ابھی بیچلرس کی ہے آئی ٹی میں 2 منتھ پہلے. میرا سیم کویشچن یہی تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی نظام ہے یہ کس طرح اللہ کی وحدانیت میں خلل ڈال رہا ہے. جیسا کہ آپ سے ایک ٹاک میں پوچھا گیا کہ شیلا یونیورسٹی میں کانفرنس ہو رہی تھی تو سر ساحل نے وہاں کویشچن کیا کہ وہاں امیڈیٹ ڈیتھ ہو رہی ہے اور یہاں سے امیڈیٹ رسپانس نہیں کوئی جا رہا. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمیں واقعی 2 دفعہ توبہ پڑھ کے علماء کے ساتھ سونا چاہیے، مطلب کہ علماء سمیت پڑھ کے سونا چاہیے. کیا پڑھ کے سونا چاہیے؟ 2 دفعہ توبہ کے، یہ جو فلسطین میں. خیر آپ کا سوال اپنا تھا، سیم نہیں تھا. ان کا تو اور سوال تھا، آپ کا اور سوال ہے. اور ایک نہیں ہے، کئی سوال ہیں. مثلا آپ نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے، اور پھر اس کو جوڑا ہے کہ وہ فلسطین کو امیڈیٹ رسپانس کیوں نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی نظر میں یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام ہو تو وہ امیڈیٹ رسپانس کرے. آپ اس کو لازمی نتیجہ یہ سمجھتے ہیں. اچھا اب آ جاتی ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھ دیتا ہوں. اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی ضرورت کو پورا کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ، تو یہی اسلام کی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا یہی طریقہ ہے. عملی طریقہ یہی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اس نے ایک قانون اتارا ہوا ہے، اس کے ایک ریپریزنٹیٹیو آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کر کے دکھا دیا ہے. تو یہاں پہ کوئی قانون اللہ کے حکم اور حضور کی سنت کے خلاف نہیں بنے گا. بس جب کوئی بندہ یہ اقرار کر لے، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ریاست کا یہ کلمہ ہے جو اس نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہم بھی کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے یا کچھ نہیں کرتے تو بے عمل مسلمان ہے، تو ہماری ریاست بھی بے عمل ریاست ہے، لیکن کلمے کی حد تک مسلمان ہے. باقی کوئی ملک میں یہ بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو سیاسی حد تک تو بات اتنی ہی ہوگی. باقی اب عملی ضرورتیں وہ بالکل علیحدہ ہے. اگلی بات یہ ہے امیڈیٹ رسپانس. ساحل ادیم صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ خود مطالبہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ مطالبہ کر رہے تھے علماء سے کہ علماء مطالبہ کریں حکمرانوں سے اور حکمران امیڈیٹ رسپانس کریں، یعنی یہ کہ یعنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں. اب بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ علماء بیچاروں کی کون سنتا ہے. سارے مل کے اگر کہہ بھی دیں تو کیا ہماری حکومت ان کی بات مان لے گی؟ بس سوچنے کی بات ہے. بات یہ ہے، میں ایک شے سمجھتا ہوں یہ بات مجھے کہنی چاہیے، تو میں حکومت کو کہوں نا، مجھے کہنا چاہیے. فرض کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جائز ہے
اور یہ مطالبہ عاصم منیر پورا کر سکتا ہے تو میں کہوں عاصم منیر سے، پھر جو بھگتان ہوتا ہے بھگتوں. یہی میرا جہاد ہے. میں فلسطین نہیں جا سکتا، میں کشمیر نہیں جا سکتا. جس کے میزائل جا سکتے ہیں میں اس کو کہوں اور پھر کہہ کے پھر بھگتوں. تو بس ٹھیک ہے، میرا حق ادا ہو گیا. یہ مطلب میں آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کہو. شادی دوسری میں کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی کو جا کے تم سمجھاؤ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو بات مجھے آئی ہوئی ہے وہ میں کروں، اور جس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے اس کو کروں، پھر جو ہوتا ہے دیکھوں. دوسری بات یہ ہے کہ میری بات آئیڈیلسٹک نہیں ہونی چاہیے، ریئلسٹک ہونی چاہیے. جو کام میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ ہو بھی سکتا ہو. میری ریاست جس میں میں رہتا ہوں، یہ کیا کوئی مطلب جسے عسکری حملہ ہم کہتے ہیں، یہ اسرائیل کے اوپر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ مطلب آپ سوچیں نا، کس راستے سے جائیں گے؟ ایران سے اجازت لیں گے، راداری لیں گے، عراق سے لیں گے، شام سے لیں گے، کیسے آپ پہنچیں گے اسرائیل؟ میزائل مار دیں. ابھی ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں 7000 کلومیٹر والا تجربہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے جان بوجھ کے کبھی 2800 سے اوپر کا تجربہ بھی نہیں کیا تھا. کیوں؟ کر سکتے تھے، نہیں کیا تھا کیونکہ 2800 سے اوپر تجربہ کرنے کا مطلب تھا اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا، یعنی ہمارے نشانے پہ آ گئے، اس بات کو کھول دینا. اس کے بعد کوئی انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سینکشنز لگنی تھی. اور معیشت ہماری پہلے ہی سجدہ ریز تھی، اس کے بعد لمیا لیٹ ہو جانی تھی. پھر کیا بیچ کے آپ اس قوم کا پیٹ بھرنا تھا، اور قوم نے سڑکوں پہ آ جانا تھا، اور جو کچھ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. پکھی قوم. اب ہم سارا جو غصہ نکالتے ہیں ریاست پہ، تو ریاست کی لمیٹیشنز کو بھی تو دیکھیں نا، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ایک بات معقول ہی نہیں لگتی، اس کا مطالبہ ہم کیسے کریں؟ اس کے نتیجے میں اجتماعی خودکشی لازم آتی ہو تو 24 لاکھ پہلے ہی مصیبت میں ہیں، 25 کروڑ اور مصیبت میں ڈال دیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اب آخری بات کی طرف آئیں. جہاں تک ریاستوں کے رسپانس کی بات آتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے شاہد آفریدی چھکے مار رہا ہوتا ہے. مطلب چلیں ہم آج کے حکمرانوں کو کہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، بے ایمان ہیں، جو بھی آپ انہیں کہیں ہوں گے. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے خلوص اخلاص پہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی اسرائیل ہے جو آج اسرائیل ہے. اس وقت یہ فلسطین کا علاقہ تھا سارا. یہاں جو حیفا کی بندرگاہ ہے، وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ عیسائی فوجوں کے معاشرے میں آ گئے. قریب کی ایک جگہ پہ صلاح الدین کی فوجیں موجود تھیں. انہوں نے مسلمانوں کے لیے حصار توڑنے کی کوشش کی. ایک اٹیمپٹ کی، دوسری کی، تیسری کی، وہ نہیں توڑ سکے حصار. مطلب وہ جو عیسائی فوجوں کا حصار نہیں توڑ سکے. زیادہ سے زیادہ 50 میل کے ایریے میں موجود تھے. مسلمان بے بس ہو گئے. ظاہر ہے جب پانی بھی نہیں مل رہا، اناج بھی نہیں مل رہا، آخر مذاکرات ہوتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے کلے کا. تمام لوگ ان عیسائیوں نے قتل کر دیے، ایک بندہ نہیں واپس چھوڑا. وہاں پہ صلاح الدین کی فوجیں وہاں موجود ہیں، کچھ نہیں کر سکی. تو جو فوجی ایکشن ہوتا ہے یا امیڈیٹ رسپانس جسے آپ کہتے ہیں، وہ فوجی سائنس کا مرہون منت ہوتا ہے. وہ ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہوتا. یہ اسٹریٹجیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ جن کا کام ہے ان کو ساجے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے بہت ہی امت کا درد رکھنے والے ہیں اور یہ امت کے لیے کوئی بڑا کام کر دیں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے افغانستان جو پڑوس میں تھا اس پر 58,000 حملے یہاں سے کرائے تھے. وہی ہے نا. یہ کشمیر ہمارے پڑوس میں رکھا ہوا ہے. یہ فلسطین تو نہیں ہے نا، وہاں تو جایا نہیں جا سکتا، یہاں جایا بھی جا سکتا ہے. یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا ہے. افغانستان کے مسئلے پہ تمام علماء نے منع کیا کہ یہ کام نہ کریں، تو کون رک گئے کیا؟ تو اس لیے چیزیں حقائق کی بنیاد پر دیکھیں. علماء کی کوئی نہیں سنتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ کرنے جوگے ہیں ہی نہیں، اور کریں گے تو ہم سب مریں گے. اور آخری بات یہ کہ اگر کرنا بھی چاہیں
تو اس کی بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. البتہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سمجھیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ خود کر رہا ہوتا ہے، لوگ نہیں کر رہے ہوتے. سورہ یوسف کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ یوسف کو مصر لے کے جانا ہے. منصوبہ کس کا؟ اللہ کا. اب اللہ نے کیا کیا؟ بھائیوں کے دل میں خیال آیا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکا، انہوں نے پھینک دیا. اللہ کا کام سمجھ کے کیا؟ نہیں. لیکن کام تھا کس کا؟ اللہ کا. وہاں سے کنویں سے نکالا کس نے؟ قافلے والوں نے. انہوں نے مال تجارت سمجھ کے نکالا، کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکالا. وہاں سے لے کے وہ چلے گئے مصر. مصر میں جس نے خریدا اس نے نفع دے گا کا سوچ کے خریدا. جس عورت نے پالا وہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے کہ اس کی نیت کیا تھی. کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا، لیکن سارے مل کے اللہ کا پروجیکٹ پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ جو پاکستان ہے نا، اس کے بارے میں یہ والا گمان ہے. جب یہ والا گمان ہے نا تو پھر حکمران اور وہ یہ اہمیت نہیں رکھتے. یہ کوئی قافلے والا ہے، کوئی برادران یوسف ہیں، کوئی عزیز مصر ہے، کوئی زلیخان مصر ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک اپنے لچ تلنے کے چکر میں ہے. لیکن انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ جو قوم ہے نا، یہ سورہ کاف کی وہ دو غلام بچے نہیں تھے جو یتیمین غلامین، وہ جو کان تختہ کنز اللہما، جس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اس لیے اللہ وہ دیوار سیدھی کرتا رہتا تھا. یہ ملک کئی دفعہ ان حکمرانوں نے ڈبونے کی کوشش کی، اللہ بچاتا رہتا ہے. کیوں بچاتا رہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے. اب وہ ٹائم آ گیا. کل امریکہ نے پرسوں پابندیاں لگا دی ہیں کہ جی کوئی خاص قسم کی پابندیاں لگائی ہیں. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. کل 7,000 کلومیٹر والا میزائل فائر کیا ہے، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے. اب یہ پیچا پڑ گیا ہے، یہ امریکہ اور پاکستان کا پیچا پڑ گیا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور سہارا بھی مل گیا ہوگا. کنڈا کوئی چھوٹا موٹا مل گیا ہے، اصلی والا تو ابھی ہم نے نہیں پکڑا، لیکن کوئی چھوٹا موٹا کنڈا ہاتھ آ گیا ہے، اس لیے یہ والا کنڈا چھوڑا ہے وقتی طور پر. اور یہ کلیئر کٹ تھریٹ ہے اسرائیل کو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے کبھی 2800 سے اوپر والا میزائل ٹیسٹ نہیں کیا، 7,000 والا کر لیا. تو جو بات میں نے آپ کے سامنے ساری رکھی ہے نا، اس کو یوں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو فرعون کے گھر میں پلے. جب جوان ہو گئے تو اللہ نے اسی موسیٰ کو فرعون سے ٹکرا دیا. یہ پاکستان 47 میں ایک جو نا ملک تھا جس کے پاس پیپر پن نہیں تھی. اب اس کو فرعون نے پالا ہے یا نمرود نے پالا ہے، اس کو چھوڑ دیں. آج یہ ایٹمی طاقت ہے اور میزائل ٹیکنالوجی کہاں ملے. اب یہ موسیٰ بن گیا ہے مکے والا، یا داؤد بن گیا ہے وہ اس والا گوپیے والا. تو اب یہ طالوت کا بندوبست کرنے کے قابل ہو گئے. جب قابل ہو گیا تو اب اللہ جب چھوڑے گا چھوڑ دے گا. ہم حکمرانوں پر یہ اس کا جو ہے نا وہ نہیں انحصار کر رہے، ہم مجموعی طور پر اس پورے خطے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اس کو اور بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی سب کے لیے استفادے کے لیے رکھ رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے منصوبے بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہزار سال پہ محیط ہوتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ. ہزار سال کے منصوبے ہوتے ہیں. آج سے 400 سال پہلے سے دنیا بدلنی شروع ہوئی ہے. جو آج ہماری دنیا ہے یہ 400 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ شیطانی دنیا ہے. گویا اللہ نے اس دنیا کو شیطان کی طرف جانے دیا. ذرا آپ نے ذرا تھوڑا ہاتھ کھینچ لیے، کرنے دیا، شیطان کو کھلی چھٹی دے دی. اس شیطان نے پہلے آ کے جو ڈالا ہے نا کنڈا، وہ جیسے مچھلی پکڑنے والے کنڈا نہیں ڈالتے، وہ کنڈا اس نے مغرب میں نہیں ڈالا، وہ کنڈا آ کے اکبر کو ڈالا ہے. ہندوستان کے بادشاہ گریٹ اکبر جو ہے نا، اکبر دی گریٹ، شہنشاہ اکبر، اس کو ڈالا ہے. اور اس وقت اگر شیخ احمد سرندی نہ کھڑے ہوئے ہوتے نا تو آج ترقی ویسٹ کی نہیں ہونی تھی، ترقی ہندوستان کی ہونی تھی. اس وقت اگر شیخ احمد سرندی نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو جتنی مصیبت، یعنی جو گمراہیاں آج ویسٹ میں ہیں وہ ساری ہندوستان میں ہوتی. ہندوستان کا لیڈنگ رول ہوتا، اور ہندوستان کے آس پاس بھی ویسٹ نہیں تھا.
वसाइल के एतबार से, अफरादी कुव्वत के एतबार से, जहानत के एतबार से स्ट्रेटेजिकल है। सारे जो है ना दुनिया के कज़ाक जाके जमा हुए थे एक ऐसे मौसम में जो इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है। -47 23 थे भाई, वो चले कोई मोतदिल मौसम हो जहां बंदे के पुत्र रहते हैं, ये कोई रहने की जगह है। जो सब मफरूर लोग थे जो जाके उधर बैठे हुए थे। लेकिन यहां पे शेख अहमद सरंदी ने शैतान का वो वार खाली गुजार दिया। अकबर नाकाम हो गया, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, और कुदरत ने जिसको बर वक्त किया खबरदार, तो वो उसके नतीजे में शैतान यहां से खाली हाथ गया है। तो फिर जाके उसने वेस्ट पर हाथ रखा है और वहां उनको चढ़ाया। फिर उसने एक और अटेम्प्ट किए, और ये दौर है दारा शुको का और औरंगजेब का। यहां फिर औरंगजेब को अल्लाह ने खड़ा किया और दारा शुको मारा गया। आजकल भी हमारे लिबरल बहुत रोते हैं दारा शुको को, आपको पता है ना, इसीलिए रोते हैं। उनको मालूम है सही तारीख, हमें नहीं मालूम। यह शैतान का दूसरा वार खाली गया है हिंदुस्तान पर, बर्रे सगीर पाको हिंद। अब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो मोदी याद आता है। मैं उस खबीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूरे पुराने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। उसके बाद अब आ जाए जी तीसरे, फिर जब उसने देखा कि भाई ये काम सीधा नहीं हो रहा, तो फिर वो अक़वाम मगरिब को चढ़ा के लाया यहां। 1498 में वास्को डी गामा ने रास्ता तलाश किया इंडिया आने का, राउंड द कैप ऑफ गुड होप, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना वो बढ़ते बढ़ते चमड़ा मांगा, और फिर जगह मांगी उतनी, और करते करते कले बनाए और तजारती कंपनियां बनाई, और फिर फौजें लेके आए, और फिर कब्जा करके बैठ गए, गुलाम बना लिया इस पूरी कौम को। लेकिन आप देखें ना तुर्की का क्या हाल हो गया। गुलाम हुआ ना तुर्की, तो क्या हाल हो गया, सेकुलर तुर्की। आज भी तुर्की का आइन सेकुलर है। ये जो सिक्के मैंने आपको बताई ये तुर्की के आइन में नहीं है। बाकी ममालिक, मुसलमान ममालिक का देखें क्या हाल हो गया। लेकिन यहां पे वो कलमा उसे खत्म नहीं किया जा सका। लोग जाके दरख्तों के नीचे बैठ गए और अल्लाह वालों को लेके काल अल्लाह व काल रसूल शुरू हो गए। दुनिया से कट कर भूखे पेट फिर पत्थर बांधे, जैसे गज़वा खंदक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधे थे। ये मदारिस ऐसे तो नहीं बन गए थे, ये अंग्रेज के खिलाफ रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी तहरीक बनी थी। फिर असल में ये अल्लामा इकबाल किधर से आ गए, ये बड़ी बड़ी शख्सियात जो पैदा हो गई किधर से हो गई, जिन्होंने फिर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। ये अगर वो मदारिस उस वक्त न कायम हुए होते तो ये जैसे शेख अहमद सरंदी ना खड़े हुए होते तो जनाजा निकल जाता, ऐसे ही यहां से फिर जनाजा निकल जाता है। तो ये तीसरी दफा अल्लाह ताला ने इस खित्ते के अंदर से वो मज़ाहमत को इस्तेकाम दिया और फिर उसे रुकने नहीं दिया। वो गोया मदारिस जो कायम हुए थे ना, वो असहाबे काफ की सुन्नत थी। असहाबे काफ से अगला मरला कौन सा आता है, जब बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात की जाती है, क्या कफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा फ़असा रब्बी अन युतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लका। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अगला मरला ये आया हिंदुस्तान में या नहीं आया? एक तरफ लोग ब्रेन ड्रेन, जाओ मगरिब में शद्दाद की जन्नत इंजॉय करो, और दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा होके कहता है ये शाखे नाजुक पे आशियाना है, नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। कहीं पूरी दुनिया में कहीं से कोई ऐसी आवाज आपने सुनी? ये इसी हिंदुस्तान से उठी है। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसने फिर पूरा एक मकतब फिक्र तख्लीक किया है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। और जो अभी मैं आपको सुना रहा था, सरवरी ज़ेबा फ़कत उज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आजरी। और रूना धोना नहीं है वो जो हाली के यहाँ है कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर करना उबरना देखे, माने ना कभी मद है हर जजर के बाद दरिया का हमारे जो उतरना देखे। और ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन के जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। ये नहीं है आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से।
یہ جو بات ہے نا، یہ صرف بات نہیں ہے. آج دنیا میں جس سیاسی اسلام کا غلغلہ ہے اس کے پیچھے یہ سوچے گا. کوئی مرد درویش کسی نے کوئی سور پھونکا تھا تو جس کے بدلے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے نا. یہ کہاں سے آواز اٹھی؟ اسی علاقے سے اٹھی. اسی کے نتیجے میں یہ ملک بنا. سارے آزاد ہوئے. کسی نے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر، کسی نے عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، کسی نے فرائنہ کے جو ہے نا وہ غیظ و غضب کے اس بنیاد پر کھڑے ہوئے. نیشنلزم یہاں پہ بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کچھ اشارے آپ کو سمجھ نہیں آتے؟ اور لا الہ الا اللہ پہ بنا کے اس آئین میں لکھ بھی دیا یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. آپ سوچ نہیں سکتے یار دنیا کے اعتبار سے یہ کتنی بڑی بات ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے کیا انہوں نے کیوں کیا، ان کی نیت کیا تھی. وہ قافلے والے تھے، وہ برادران یوسف تھے، وہ زلیخان مصر تھے یا عزیزان مصر تھے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو ایک دوسرا فینومنا بتا رہا ہوں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ تدبیر خدا دیکھیں. تو وہ یہ سارا اس لیے کر رہا ہے. اچھا یہ ملک کیا ہے جی؟ ہر بندہ اس کو کھا رہا ہے. مجھے کوئی اس کا مخلص تو بتائیں. ہر کوئی کھا رہا ہے اسے، لیکن اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے. انگریز کی بنی ہوئی پٹریاں ختم، یعنی جو کچھ انگریز چھوڑ کے گیا تھا اس کا کباڑا. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے ایٹم بم بنا لیا. شاید اس لیے بنا لیا ہو کہ آخر جو اتنے ہم نے جو اپنی عیاشی کا سامان کیا ہے، جنتیں بنائی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، تو آخر ان کو جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے لڑنا نہ پڑے. لڑ گئے مر جائیں گے، مر گئے تو عیاشی کون کرے گا؟ تو ایٹم بم ہوگا تو لڑنا نہیں پڑے. چلو بنا لیا بھائی، آپ نے جس نیت سے بھی بنایا. لیکن کل یہ کس کام آئے گا یہ تو وہ نہیں جانتے تھے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی خدائی منصوبہ ہے، اور وہ خدائی منصوبہ اب اپنے آخری جو ہے نا مرحلے کے قریب آ چکا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے داؤد کدھر سے آتے ہیں جو آ کے فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں؟ وہ لشکر کا حصہ تو نہیں ہوتے. طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں داؤد علیہ السلام تو بیچ میں تھے ہی نہیں. جب میدان سج چکا وہ اچانک آئے ہیں کہیں سے، اور انہوں نے دیکھا ایک طرف جو ہے نا نہتے سے لوگ ہیں مسکین سے، دوسری طرف یہ اتنی طاقتور فوج والا ہے، اور وہ جو ہے نا بختر بند گاڑی کی طرح گھر کے آہن ہے. تو وہ انہوں نے جو گوپیہ کی پریکٹس کی ہوئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے گوپیہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ میں جالوت کو ماروں گا، بنایا کسی اور مقصد کے لیے تھا. آخری ٹائم پر کسی اور کام آ گیا، وہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. کتنے شیر مارے ان کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن جو جالوت کو مارا اس کا ذکر آیا. وَقَتَلَ داؤد و جالوت. تو یہ بات ہے، اللہ کے منصوبے یوں کر کے پورے ہوتے ہیں. کوئی تکوین بھی شے ہوتی ہے، سارا کچھ جو ہے نا تشریح نہیں ہوتی. تو اس معنی میں ہم یہ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مجھ پہ بڑے مایوسی کا دور گزرا ہے پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ پرویز مشرف کے یو ٹرن کے دور زمانے میں، اور بہت بددلی کا اور جسے کہتے ہیں نا وہ ایک نفرت اور بیزاری کا. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ ساری چیزیں اس وقت بھی میرے ذہن میں تھی. اور تب پتہ ہے میں نے کیا طے کیا تھا کہ میں اس ملک کے حق میں بات کرنے کی اپنے آپ کو جو ہے نا جرت نہیں پاتا اپنے اندر، ان سب خرابیوں کی وجہ سے ہے ہی نہیں. لیکن میں اس کے خلاف بھی کبھی بات نہیں کروں گا. کیوں؟ ان سب باتوں کی وجہ سے. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ہم کسی ری ایکشن کا شکار ہو کر تخریبی کارروائی کر کے اپنے ملک جو کچھ ہے اس کا بھی بیڑا غرق نہ کر دیں. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا یا یہودیوں کو ہوگا؟ آج اگر اسرائیل اپنی مزید پیش قدمی روکے ہوئے ہے تو کس کے ڈر سے روکے ہوئے ہے؟ یہ بات ہے، بس اتنی سمجھ لیں. اور وہ کوشش کس میں کہ جیسے مصر میں، جیسے لیبیا میں ہوا، جیسے عراق میں ہوا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے مرے، اور ہمیں موقع ملے کہ امن فوج کے نام پر پاکستان میں اقوام متحدہ کی فوج داخل کر کے اسے ڈی نیوکلرائز کر دیں. یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تنقید کو جتنی مرضی کرے، بے شک کرے، حق بنتا ہے، یہ کون سے کوئی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن تخریب کی طرف نہ جائیں کہ دوسروں کو موقع مل جائے اور اپنے ملک کا اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑا مار دیں. خواتین کے حوالے سے سوال آتا ہے، پہلے وہ لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں، سماجی، تعلیمی یا سیاسی پہلو؟ جی بہت اچھا سوال ہے، آج کی گفتگو سے متعلق بھی ہے. دیکھیں اس میں سب سے بنیادی بات میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ ایک امیجنری معاملہ ہے، یعنی رب کا تعارف، رب کی پہچان ایک تخیلاتی معاملہ ہے، اور یہ کوئی محسوس حقیقت نہیں ہے.
ایک غیب کی چیز ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو غیب کے جو تصورات ہوتے ہیں ان کو گرفت میں لانا آسان نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے ایک باطنی نگاہ درکار ہوتی ہے. آپ کو یہ بات میری کوئی تعجب میں نہ ڈالے کہ میں آپ کو کوئی صوفیزم کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف رکھا ہوا ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے، آج کی زبان استعمال کروں، جو آلریڈی انسٹالڈ ہے ہمارے اندر. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو قرآن مجید نے ایک شیشے سے تشبیہ دی ہے جس کے اندر ایک چراغ ہے اور وہ ایک تاک میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی روشنی ایک ایسے تیل سے یعنی اس روشنی حاصل کرتا ہے کہ جو بھڑک اٹھنے کو تیار ہوتا ہے خواہ آگ اس کے قریب نہ پہنچی ہو. ایک بہت ہی یوں سمجھے یہ نور ایمان کی تشبیہ ہے اصل میں. اور اس میں جو نقشہ کھینچا گیا وہ انسان کے دل کا کھینچا گیا ہے. جو تاک ہے وہ پسلیوں کا تاک ہے جس کے اندر وہ دل رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کسی چمک کا ذکر آتا ہے. اب کچھ اور حدیثیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے تو وہ چمک کی بات سمجھ میں آئے گی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے، داغ دھل جاتا ہے، یعنی وہ چمک برقرار رہتی ہے. اور اگر توبہ نہ کرے تو داغ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، مزید گناہ ہوتے ہیں اور داغ پڑتے ہیں، کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور نے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بند کر کے بتایا یوں بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس پہ مور کر دیتا ہے. تو جب دل پر مور ہو جاتی ہے پھر اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا. اسی رکوع کے آخر میں جا کے آتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی اس کو کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی. یہ دو نوروں کا مجموعہ ہے. قرآن ایک نور ہے، دوسرا نور ریسیپینٹ کے طور پر اندر ہے. اس کو میں یوں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میری آنکھیں نہ ہوں یا آپ کی نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہم دونوں کی آنکھیں ہوں بھی، یہ اوپر روشنی نہ ہو تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھنے کے لیے ایک داخلی روشنی درکار ہے آنکھوں کی اور ایک خارجی روشنی درکار ہے. اسی طرح اللہ کو پہچاننے کے لیے دو روشنیاں درکار ہیں، ایک قرآن کی روشنی اور دوسرا اس کے ریسیپینٹ کے طور پر دل کی روشنی. دل کی روشنی گناہوں سے جو ہے وہ بینائی جاتی رہتی ہے، اور پھر اس کا کفارہ جو بنتا ہے نا وہ آزمائش، تکلیفیں، شدائد، مصائب. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. پھر اس سے وہ سائیکل ہوتا ہے. جیسے کسی شے کو زنگ لگ جائے نا تو اس کو رگڑ کے آپ صاف کرتے ہیں تو اس سے سائیکل ہوتا ہے. ویسے حدیث میں اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس کا طریقہ دل کی جلا کا یہ بھی ہے. ما جلاؤہا یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے بھی دل صاف ہو جاتے ہیں. دل اگر صاف ہوگا تو پھر یہ حقائق سمجھنا، یہ سمجھانا پھر بھی نہیں آسان ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ سمجھا نہیں سکیں گے. اور جو سمجھا رہا ہے اس کی بات وہی سمجھ سکے گا کہ جس کی اپنی سمجھ پہلے سے موجود ہوگی، دوسروں کے سر سے گزرے گی. کیونکہ خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. تو اقبال نے کہا کہ کار جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بینی. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کثرت سے آیا ہے کہ قرآن کی سمجھ کن لوگوں کو نہیں آتی. ہاں نہیں یذل بہی کثیرا و یادی بہی کثیرا. اللہ نے قرآن گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں اتارا، لیکن یہ واقعہ ہے بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. تو کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ وہاں وضاحت آ گئی فاسق گمراہ ہوتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت آئی یہ فاسق اصلاً کون ہے. سورہ بنی اسرائیل کا یہ مقام بہت اہم ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، کون پڑھتا ہے؟ مولوی صاحب نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی قاری صاحب نہیں، آج کا کوئی بندہ نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے درمیان اور وہ شخص جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا اس کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. مستور، چھپا ہوا، ظاہر نہیں ہے، حجاب ہے، مستور ہے.
دکھے گا نہیں لیکن ہے. اس نے بلاک کر دیا اس کا ویژن. الفاظ اصل میں کسی کانسیپٹ کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. وہ الفاظ اس کی سماج سے ٹکرا رہے ہیں قرآن کے, لیکن وہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی تصور نہیں بن رہا. کیوں؟ بیچ میں حجاب آ گیا ہے. عکس نہیں بن رہا جا کے وہاں پہ. وہ جو عکس جا رہا تھا بیچ میں حجاب آ گیا, وہ منعکس نہیں ہو رہا. حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, اس کے دل کے اوپر ہم پردہ طاری کر دیتے ہیں. ان یفقہوہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا, اور اس کے کانوں میں ثقل ہوتا ہے, یعنی بہرا ہو جاتا ہے. کون سے کان بہرے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو چل رہے ہیں, یہ والے بہرے ہو جاتے ہیں, دل والے بہرے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں دنیا عزیز ہے, ہم دنیا کی قربانی نہیں دے سکتے, دنیا چھوڑ نہیں سکتے, تو یہ معرفت رب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. پہچان, کامل پہچان حاصل نہیں ہو سکتی. ہوگی تو ما قدر اللہ حق کا قدر والی ہوگی, پوری قدر اللہ کی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے. اور اگر دنیا ترجیح ہے تو یہ پھر مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس یہ خواتین کی طرف سے ایک اور سوال ہے. بحیثیت عورت ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟ ہم اس پر عمل کس نقطے سے شروع کریں؟ دیکھیے, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دین کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں. جو بنیادی احکام ہیں, اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ سے وفاداری ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو سب مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں. یہ اصل اسلام ہے, اصل دین یہ ہے جو ہمیشہ سے ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تقاضا تھا, آج بھی یہی تقاضا ہے. باقی شریعتیں بدلتی رہی ہیں, قوانین بدلتے رہے ہیں, احکام بدلتے رہے ہیں, لیکن یہ بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی ہے. الہ والی, رب والی, اللہ کی یہ پہچان والی, یہ ہمیشہ ایک رہی ہے. یہ اصول ہے دین کا, اور یہ وہ علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ و مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان مرد عورت پر یہ چیزیں فرض ہیں. تو یہ معرفت کی حد تک تو سب پر فرض ہو گیا, وفاداری کی حد تک بھی فرض ہو گیا. یہ بات بھی ہو گئی کہ جی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, تو اگر خاوند کی کوئی ایسا حکم ہے جو اللہ کی نافرمانی پر لازم آتا ہو, اس سے لازم آتی ہو, تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرد ہو عورتوں سب نہیں کرنی ہیں. رہ گئی یہ بات کہ اس سے آگے جو دین کے تقاضے آتے ہیں, شہادت علی الناس کے تقاضے ہیں, تبلیغ دین کے تقاضے ہیں, جب یہاں پہ پہنچیں گے تو فرق ہو جائے گا. مردوں کے اور تقاضے ہیں, عورتوں کے اور تقاضے ہوں گے. جیسے عام ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو معاش کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے, اور گھر گرہستی کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی ہے. تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جو یہ دین کے یہ والے تقاضے ہیں کہ بیرون جا کے تبلیغ کرنی ہے, شہادت علی الناس کے فریضے سے انجام دینا ہے, جہاد و قتال کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, یہ بنیادی طور پر مردوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں کی ذمہ داری حسن اور حسین کے کردار پیدا کرنا ہے. کیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑی ذمہ داری کس پر ہے؟ جنہوں نے جا کے کل مرد بن کے میدان میں داد شجاعت دینی ہے, وہ تیار کس جگہ پہ ہوں گے, کس فیکٹری میں ہوں گے, کس ٹیکسال میں ڈھل کے آئیں گے؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے کہ وہ مرد پیدا کریں, مرد معاشرے کو دیں, نر نہ دیں. ایک اور سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ گھریلو خواتین کو بہت دفعہ حکمت کے تحت بہت سی ایسی باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے جن میں اسلام کی ممانعت ہے. کیا یہ بھی طاغوت کی پیروی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے, اور اگر ہم ان باتوں پر انکار کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ جی اچھا, یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے. یہ یقیناً حکمت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, تو حکمت کے تحت اس کی اجازت ہے, لیکن حکمت کا مطلب کیا ہے؟ ساری عمر نہیں. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اگر آپ نے انکار کیا تو فوری طور پہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, آپ نے مان لی بات. لیکن جب کوئی بہتر معاملہ ہے کہ جس موقع پر آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ اپ ماڈل کی گاڑی کا تقاضا کر دیں, ہوتا ہے نا, ایک وقت ایکسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے بندہ, اس وقت بجائے گاڑی کا مطالبہ رکھنے کے یہ والی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے, تو حکمت کا تقاضا تو یہ ہوگا, تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. وہ جو وقتی طور پہ مانی تھی بات, اس کا کفارہ یہ ہو جائے گا. اور فرض کریں کوئی بات ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ تمام تر کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہوتی,
تو جو بھی کوئی دین کا علم رکھنے والا ہے اس سے مشورہ کر کے بندہ سیپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ ہجرت ہے، لیکن یہ کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جذبات کی رو میں بہ کے کیا جائے. سمجھدار لوگوں سے، دین کا فہم رکھنے والے لوگوں سے مشاورت کے بعد ہونا چاہیے. اگلا سوال ہے کہ خواتین کی طرف سے گناہ انسان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ یہ تو تمام انسانوں میں گناہ کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اور اللہ نے ساتھ رکھی ہے. یہی تو امتحان ہے، نہ رکھی ہوتی تو فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسانوں ہی کا امتحان ہے. کیوں؟ ان کے اندر ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. وہ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پر آ ہی جاتا ہے. الرآہ استغنی، جب دیکھتا ہے پکڑ نہیں ہو رہی تو وہ کر لیتا ہے. تو یہ انسان خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر گناہ کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کا نیکیوں سے بدل جاتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو توبہ کر لی جس نے، پھر ایمان لے آیا، عمل صالح شروع کر دی، اس برائی کو اس نے اچھائی سے بدل دیا. اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں. اور گناہ کے بعد انسان کا یعنی جو اسے ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، دل و جان سے توبہ کرتا ہے، اس کا فہم، اس کی فراست، اس کی حکمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ نیکی میں بدل جانے کا سب سے بڑا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ناتجربہ کار تھا، اب تجربہ کار ہو گیا. غلطی تو اس نے کی، لیکن غلطی سے اسے تجربہ حاصل ہو گیا. آدم علیہ السلام نے ایک ہی دفعہ دانہ کھایا نا، پھر شیطان کو پہچان لیا. اس سے پہلے نہیں پہچانتے تھے. دیکھیں نا کتنی بڑی انہیں وہ نعمت بن گئی وہ. تو اس اللہ نے سیکھنے کا یہی پروسیس رکھا ہے. یہ امتحان کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ سکھانا چاہتا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، اس تجربے سے گزار کے سکھانا چاہتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے تقوی کے امتحان کے لیے. یہ تقوی کا امتحان ہے. آپ سے سوال ہے کہ چونکہ جیسا کہ آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ داؤد نے گھما کے گوبیاں دے مارنا جلود کے سر پہ، ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ آئینی فرض ہے کہ ہم گوبیے کو گھما کے جلود کے سر پہ دے مارے. تو یہ ہم ہی کیوں نہیں، کسی نہ کسی نے تو مارنا ہے، تو یہ ہم ہی کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم اپنی جان کے اوپر کھیل کے تو ہم گوبیاں مارنے کی کوشش کریں. دوسرا کسی بات اصل میں جو گوپیاں مارنا ہے کم از کم میرے اور آپ کے پاس تو وہ ہے نہیں. وہ فتوے کو کوئی نہیں مانتا نا، ٹھیک ہے. اور وہ جس کے پاس ہے انہوں نے اپنے، میں نے وہ بتایا کہ ان کا فیصلہ ہو یا نہ ہو، تقدیر ہے کہ یہ ہونا ہے. میں وہ بتا رہا تھا. اب کب ہونا ہے جس نے تقدیر مقرر کی ہے اس کا فیصلہ، اس کا انتظار کر لیں. اور میری جہاں تک سمجھ، آپ نے چونکہ یہ بات کہی لی ہے تو میری سمجھ یہ ہے کہ یہ تب ہوگا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا. اور وہ مجھے کوئی زیادہ دور نہیں لگتا. اور جس لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام سے چلے گا حضرت مہدی کے خلاف اور مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو دھنسنے کا کوئی سبب تو نہیں بتایا گیا نا. دھنسنے کا کوئی سبب تو نہیں بتایا گیا. آج کے زمانے میں کوئی معجزے تو نہیں ہوتے، وہ تو نبیوں کے ساتھ خاص تھے. تو آج جو آپ کے ایک ایٹمک وار ہیڈ والا میزائل اگر کسی جگہ پہ گرتا ہے تو سب دھنس جائے گا یا ختم، مطلب نسیہ منسیہ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایسا ایک خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ کچھ لوگ 11ویں شریف میں بلاتے ہیں، 11ویں شریف کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل اللہ کے نام سے ادا کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں جبکہ وہ یہ خود نہیں جانتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ایک وقت میں نے سوچا، غور کیا. اپنے ظاہر آدمی بالکل معروضی طور پہ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سارے دلائل جو جیسے سوال پوچھا بھی گیا ہے نا، ان سے میں گزرا ہوا ہوں. تو پھر یہ اب کس زمانے کی بات ہے، شاید میٹرک کرنے کے بعد کی بات ہوگی. پھر ہم ایک نئے مطلب اسپیس میں داخل ہو گئے جس میں اس وقت ہیں. وہ والی چیزیں اب مجھے دلائل وہ سارے مستحضر ہی نہیں رہے. میں فتوے کی زبان میں عام طور پہ بات نہیں کرتا، بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ یوں ہے یوں ہے. تو وہ ساری چیزیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ
کہ یہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک زمانے میں نے ان چیزوں کو دیکھا تھا اور پھر آگے گزر گیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہے. یہ البتہ میں اتنا سمجھا دیتا ہوں ابھی مجھے جو فوری طور پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض کام اللہ کے نام پہ کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نام پہ کیے جانے والے کاموں کی اللہ کے ہاں اجر بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک رسم کی صورت اختیار کر لیں باقاعدہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ ہو، تو اب وہ اللہ کا کام نہیں رہتا. ویسے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گناہ نہ ہو، لیکن جب وہ باقاعدہ ایک عبادت کی صورت، رسم کی صورت اختیار کر لی تو عبادت کی صورت اختیار کر لی. عبادت کے لیے ثبوت اللہ کے نبی سے ملنا ضروری ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر اسے چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ اس طرح سمپلی سمجھ میں آتا ہے. بچوں کو اس وقت کیسے تعلیم کیا جائے، والدہ کا کیا کردار ہونا چاہیے آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں؟ اچھا، بچوں کے بارے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، ویسے بچے تو ایسی چیزیں کہ نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی، تو وہ عجیب ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا، میرے ماشاءاللہ 8-9 بچے ہوئے ہیں، تو جوان ہو گئے ہیں اب. تو بچوں کا دیکھا یہ گیا ہے کہ انہیں سکھانے سے تو وہ نہیں سمجھتے، لیکن جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوچھیں مت. میں نے پچھلے جمعے ہی نا ایک جگہ پہ مثال دی، میں نے کہا یار دیکھو ماں باپ سے بچے کتنے متاثر ہوتے ہیں کہ پشتو بھی سیکھ لیتے ہیں. نہیں سمجھا؟ کتنی مشکل زبان ہے پشتو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بچہ ماں باپ سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ پشتو سیکھ لیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ سے بچہ کتنا سیکھتا ہے. ہم اس طرح سکھاتے نہیں جس طرح بچہ سیکھتا ہے. ہم اسے جناب پروفیسر بن کے بتاتے ہیں بیٹا یہ نماز ہوتی ہے، اس کے اتنے فرائض ہوتے ہیں، اتنی اس کی سنتیں ہوتی ہیں، اور اتنا اس کا ثواب ہوتا ہے، اور اتنا اس کا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کاپی پہ لکھ لے گا، امتحان پاس کر لے گا، لیکن یہ اس سے عمل میں تو نہیں آتا. یہ بچے کوئی کلاس روم کی طرح آپ انہیں سمجھائیں گے تو نہیں سمجھتے. آپ کی اپنی زندگی جس رخ پر ہوگی بچے آٹومیٹکلی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جن ماں باپ میں شرم و حیا ہوگا آپ دیکھیں گے ان کے بچوں میں خود بخود ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں گالی گلوچ ہوگی وہ تو ماشاءاللہ جو ہے نا گالیوں میں عالمی مقابلہ جیت سکتے ہیں. تو بچہ گھر سے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ خاوند کی ذمہ داری باہر کی، اور اہلیہ کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری ماں والی، کہ وہ، اور میں نے جان بوجھ کے کیا کہا تھا، حسن اور حسین. کیوں کہا تھا؟ یہ اقبال نے کہا ہے، مسلمان عورت سے کہا ہے کہ فاطمہ بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے اوجل ہو جا کہ تیری گود میں حسن اور حسین پروان چڑھ سکے. اور وہ تو فوت بھی ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے نا، حسن حسین وہاں پہ بنتے ہیں نا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اصل میں جیسے کھیتی ہوگی نا ویسی فصل ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال، کیا تنظیمی اسلامی سے کیا ملے گا؟ ایک ہی سوال کے 2 طریقے ہیں وہ بلکہ آپ نے پہلے سوال کے جو ہے نا اس کی وجہ، اس کی علت بیان کر دی. تشریف رکھیں. ایک بات سمجھیں، قرآن مجید نے اطاعت کی جو 2 بنیادیں بیان کی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری بنیاد بیان کی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. قرآن سے جڑو گے تو افتراق نہیں ہوگا، اور دین، اصل دین کی دعوت پر آؤ گے تو افتراق نہیں ہوگا. جب آپ دین کے ٹوٹے کرو گے، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دین کے ٹوٹے ہوں گے آپس میں بھی پھٹو گے. قرآن سے کٹو گے تو پھٹو گے. اب اگر آپ کو ہمارے کام میں کوئی کنٹریبیوشن نظر آتا ہے قرآن کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کا اور اقامت دین کی دعوت دینے کا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ جوڑنے کا عمل از خود ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کوئی خدمات سر انجام نہیں دے رہے تو پھر باقی توڑنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی جمع کر لیں. اور اسی میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی ہے
تو میرا خیال ہے اس کا جواب میں نہ ہی دوں تو اچھا ہے، بس اسی سے آپ سمجھ لیں۔ جیسا آپ نے اسٹارٹ میں رب اور الہ دو اصطلاحیں قرآن سے بیان فرمائی ہیں، تو سعودی عربیہ جیسے ایک کنٹری ہے، وہاں پر تمام مطلب ہر طرح کی شک سے وہ جگہ پاک ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں اہل زبان اہل قرآن اور ہر طرح کی چیز ہے وہاں پر۔ تو جس طرح فلسطین اور جس طرح سے امت ذبوحالی کا شکار ہے، تو وہ تو توحید پرست بھی ہیں، وہ ہر وہ چیز کرتے ہیں کہ جو مطلب وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ میں علماء یا لوگ جو وہاں پر طبقات ہیں ان کی بات کروں تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی تحریک یا ایسی کوئی چیز اٹھتی نظر نہیں آتی فی زمانہ کہ وہ اس طرف مطلب مسلمانوں کی جو وہ ابتری سے نکالنے کے لیے کچھ کر سکے؟ تشریف رکھیں۔ سوال سب کی سمجھ میں آیا اور میری تقریر وہ کتنوں کی سمجھ میں آئی؟ نہیں، میری تقریر کی روشنی میں ان کا سوال، جس مقدمے پر انہوں نے سوال کھڑا کیا وہ مقدمہ ٹھیک ہے کہ وہ توحید پرست ہیں؟ ہاں، ان کے بادشاہ کے سامنے جناب آپ بول نہیں سکتے۔ محمد بن سلمان جو چاہیں کرتے پھریں، اب میرے عمرے پہ پابندی لگوانی ہے آپ نے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مطلق العنان بادشاہ ہیں۔ کتنے حق پرست علماء ہیں جو انہوں نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب وہ شرطا۔ اب دیکھیں آپ فوراً کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی۔ میں نے 2011 میں گیا تھا تو عبد الرحمن سدیس جو ہے نا وہ خطبہ دے رہے تھے، تو وہ میں نے جا کے انہیں دیکھا تھا، وہ بالکل لکھا ہوا پڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے خالد حمید یاد آ گیا، وہ جو خبر نامہ نہیں پڑھا کرتا تھا، ایک پرچہ پڑھ کے ادھر رکھا، دوسرا پڑھ کے ادھر رکھا، بالکل اس طرح ایک ایک جو ہے نا وہ پڑھ پڑھ کر رکھ رہے تھے، اپنے پاس سے تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک وقت میں وہ ضرور، جب اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امت کو انگریز نے یعنی اقوام غیر نے توڑ دیا تھا۔ یہ ایک مرکز تھا، مرکز اس کو بناتا تھا خانہ کعبہ اور یہ مدینہ منورہ۔ تو انگریزوں کو یہ پریشانی تھی کہ بھئی یہاں کا جو حکمران ہوگا نا وہ مسلمانوں کا ایک خود بخود حکمران ہو جائے گا، وہ روحانی پیشوا بن جائے گا۔ انہوں نے پھر یہاں پہ تقسیم کی، علماء کا حلقہ علیحدہ رکھا اور بادشاہوں کا علیحدہ رکھا۔ ان کو کہتے ہیں آل شیخ، اور یہ ہیں آل سعود، جن کو آپ علماء کہتے ہیں وہ آل شیخ ہیں۔ یہ ایک عرصے تک ان کا بہت اچھا چلتا رہا کہ مذہبی معاملات میں وہ بادشاہوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہ بہت طاقتور تھے آل شیخ۔ اس وقت تک آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سیاسی معاملات میں وہ آل شیخ کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں دیتے تھے۔ ایک خالص سیکولر وہ انداز میں اسے لے کے چلتے تھے۔ خطبہ یہ وہ آل شیخ اپنی مرضی سے دیتے تھے۔ لیکن فرسٹ گلف وار کے بعد اصل میں وہاں سے سارا گپلا شروع ہوا۔ پہلے تو سب گڑمڑ چلتا رہا، کیونکہ سعودی عرب پوری دنیا میں امداد بھی دیتا تھا، دینی مدارس کو دیتا تھا، دین کے لیے پیسے دیتا تھا، فنڈز دیتا تھا، جہاد کے لیے بھی دیتا تھا۔ افغانستان کے جہاد میں اس کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو اس لیے آل شیخ ان کے ساتھ مطمئن رہے۔ لیکن فرسٹ گلف وار کے بعد ایک اختلاف کا عمل شروع ہو گیا، یعنی جب صدام حسین کے خلاف کویت والی جنگ اور اس کے بعد، اور جوں امریکہ کے قدم وہاں پہ جمتے گئے، یہ ان کے درمیان خلیج بڑھتی گئی۔ پھر اسی سے تو وہ سارا کچھ بنا تھا جو پھر بعد میں 9/11 کا باعث بنا، اور 9/11 کے بعد پھر سعودی جو آل شیخ تھے ان کو یعنی محدود کرنے کا کام شروع ہوا، اور ہر ایک بادشاہ کے دور میں ہوا، لیکن محمد بن سلمان صاحب نے آ کے تو انتہا ہی کر دی۔ اب تو وہ تقریباً سارے ہی لوگ چیخ اٹھے جس میں تھوڑی سی بھی مذہب کی وہ ہے۔ اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں، یہ جو آپ جس چیز کی تڑپ محسوس کر رہے ہیں نا، یہ اس کی شروعات ہے۔ سب سے پہلے جب آپ جس کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا، اللہ اس سے آپ کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل شیخ کو اس کمفرٹ زون سے نکالا ہے۔ کوئی جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی اب اپنے
مطلب ابال کھا رہے ہیں. تو یہ کب تحریک اٹھتی؟ اٹھے گی ضرور، اور سعودی عرب سے بھی اٹھے گی. یہ اب آپ نے اس طرح کی حدیثیں سنی ہوں گی کہ بھئی وہ نجد میں شیطان آئے گا، یہ ہوگا سارا، لیکن نجد کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں سے ایک قبیلہ ہوگا نا جس کا دجال بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. آدھی لوگ بات بتاتے ہیں نا، ساری نہیں بتاتے، تو یہ ادھر ہی سے اٹھیں گے. حضرت مہدی کدھر سے آئیں گے؟ پاکستان سے تو نہیں جائیں گے، وہ بھی ادھر ہی سے ہوں گے. تو یہ آخر امیین تو وہی ہے نا. تو آخر دور میں بھی کچھ نہ کچھ تو رہ جائیں گے، چلیں تھوڑی بھی رہ جائیں تو اس لیے یہ یعنی تحریک وہاں سے بھی اٹھے گی. آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ بنجر ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تو کی صورتحال جو ہے وہ بالکل وہی ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں، انسان کا انسان کو، تو سوسائٹی میں تو چیلنجز آتے ہیں. تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں آپ کے رشتے چیلنج ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا عملی اپنانی چاہیے؟ وہی رشتے آپ کو صحیح حوالے دیں گے کہ جی اس میں ہمارے لیے یہ ہے، آپ کس طرف چل رہے ہیں. تو جو رشتے چیلنج ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پورا سسٹم ہی گھر کا، اس میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، یا کس طرح سے اپنا ٹارگیٹنگ آپریشنس کیا ہونے چاہیے؟ ہم سلو چلیں، فاسٹ چلیں، کس چیز کو ساتھ دے کے چلیں؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، پوری تاریخ دیکھیں اسلام کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی تشریح، تو جب بھی کسی نے ایمان لایا ہے نا تو چیلنجز آئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا گیا. اور قرآن مجید نے ذکر ہی ان لوگوں کا کیا ہے جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی. تو جب آپ کو چیلنج آئے تو آپ سمجھے میں اب اسلام پر پیر رکھا ہے. نہیں آ رہا تو آپ کمپرومائزڈ ہیں، اور اس میں تیز اور آہستہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، استقامت مسئلہ ہے. آپ نے ہر صورت میں ڈٹے رہنا ہوتا ہے، جمے رہنا ہوتا ہے. انگاروں پہ لٹایا جائے خباب بن الارت کی طرح، یا ریت پہ گھسیٹا جائے بلال کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں آل یاسر کی طرح. اس زمانے میں فزیکل ٹارچر تھا، آج یہ والا سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ٹارچر ہے. وہ جو آپ نے کہا نا حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، یہی تو دجالیت ہے. تو بس یہ اسی میں تو ایمان ہے اور یہی جہاد ہے. یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا کہ اس سے بھاگ کر ہم نے وہ باندھ لیا نا، وہ کیا سوسائڈل جو ہے نا بمبار بن گئے. اصلی یہ تھا، اور یہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. یہ جو آپ مار کھاتے ہیں یہ معاشرے میں اثرات چھوڑتا ہے. لوگ آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں آپ حق پر ہیں، تو یہ نسل نہیں تو اگلی نسل اس کے اثرات ظاہر ہو کے رہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات یہ تھی، میں نے جو سوال کرنے تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں تو اس کو واپس اپنے ٹریک پہ لانے کا کیا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اگر ہم اللہ کے سارے کام کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد فالو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دو سوال. جی تشریف. جہاں تک تو دل کے کالے ہونے کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا حل ہے کثرت و ذکر الموت. موت کو بکثرت یاد رکھنا، دنیا میں کھبے نہ رہنا بلکہ قبر کو سامنے رکھنا. اور دوسرا تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. موت یہ دونوں مل کے نسخہ بنے گا، اکیلا نسخہ نہیں ہے، دونوں مل کے نسخہ بنے گا. تو اس کا تو حل یہ ہو گیا دل کو صاف کرنے کا. جب آپ نے اللہ کے اور مخلوق کے سارے حقوق پورے کر لیے تو اس کے بعد موت کا انتظار کریں. جنت میں جانا ہے آپ نے، اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے آگے جانا ہے کیا؟ بس یہ کافی ہے.
لیکن یہ کہ یہ اس پہ اطمینان ہو جانا کہ میں نے سارے حقوق ادا کر لیے ہیں، یہ والی خطرناک بات ہے. جی میں آپ سے جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ رب کے حفیظی مغفرت ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھا. میں نے ڈراپ آؤٹ کیا. ہاں جی. رب کے حفیظی مغفرت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اگر تو دینی علوم یا قرآن ہمیں ہے تو پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مدراس اور حقیقی معرفت. اچھا بس ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اس میں کرایا نا. آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے نا، اس کی سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے. اس لیے کہ ایک بات سمجھ لیں، ہمارے دل میں جیسے میں نے کہا سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے لیکن وہ بہت ادھورا ہے. وہ کوئی کامل چیز کی طرف ہماری رہنا، مطلب وہ ایسے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی، ٹھیک ہی ہو گئی تھی. وہ یہ ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں کسی مارکیٹ میں آیا، چھوٹا بچہ ہے 2.5-3 سال کا، ماں نے برقع رکھا ہوا ہے تو وہ اس کی انگلی پکڑ کے آ گیا. اب وہ جب کسی ریک میں کوئی چیز دیکھنے لگی تو بچے نے انگلی چھوڑ دی، ماں ذرا اسے ادھر ادھر ہو گئی. اب بچے کے ذہن میں جو کچھ بھی ماں کا تصور ہے نا، اس کے تحت وہ ایک اور عورت کو اس نے دیکھا برقعے میں، وہ اس کے پیچھے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ دوسری عورت اپنے کام میں لگی، اسے کیا پتا بچہ میرے پیچھے ہو گیا ہے. تو یہ تو آدھے گھنٹے کے بعد پتہ لگے گا کہ یار یہ بچہ کدھر آ گیا. تو وہ وقتی طور پر ماں کا تصور کسی غلط جگہ پہ اس نے وہ کر لیا، اپلائی کر لیا. یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو اللہ کی شدید محبت رکھی ہوئی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایثار اور قربانی اور وہ جو ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جذبات جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ اس معرفت کی عدم فراہمی کی وجہ سے، یہ کہہ لیں، یا وہ اس کی معرفت کی نہ ہونے کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، انسان ان ساری چیزوں کو کسی اور پہ اپلائی کر دیتے ہیں. مثلاً وہ جو ہم سنتے ہیں نا قصے کہانیاں لیلا اور مجنو کے، تو یہی سمجھ لیں کہ بھائی لیلا کا دیوتا بھی جو ہے نا مجنو تھا، اور مجنو کی جو ہے نا وہ دیوی وہ لیلا تھی. یہی لوگ سورج کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہی چاند کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہی بتوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہی ملک کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور اسے وہ محبوب کا مقام دے کر جو اللہ کے لیے تھا وہ ساری وہ محبت اس پہ نچھاور کر دیتے. تو یہ آپ کا اچھا ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دوسرا یہ مسئلہ ہے، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ہمیشہ سے انسانوں کے اس میں رہا ہے. لہذا ایک یونانی فلسفی تھا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے. اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر گھوڑے اور گدھے کوئی خدا کا تصور رکھتے ہوتے تو وہ اپنے جیسے کسی کو خدا کہتے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کو سمجھیں. کیونکہ گھوڑے گدھے کا لفظ استعمال کر لیا، خدا کے ساتھ جوڑ لیا، تو ایک طبیعت میں انقباض آتا ہے. ذرا وہ کہنا جو چاہتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ کہتا ہے کہ ہم انسانوں نے جو خدا کا تصور کیا ہے وہ اپنے تصورات کے اندر رکھ کر کیا ہے. ظاہر ہے آپ کی امیجنیشن ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ حقیقی خدا کا تصور کر سکیں. لہذا آپ خدا کو سبجیکٹیولی نہ پہچانیں، جو اس نے اپنا تعارف خود کرایا ہے وہاں سے پہچانے، اور وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ بالکل غیر شعوری طور پر اللہ کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، وہ تصویر بن رہی ہوتی ہے. اس کی سطر میں زبر زیر میں جو ہے شوشے میں اللہ کی معرفت گھسی ہوئی ہے. تو اور کسی مرشد کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. اب مرشدوں سے تو ویسے ہی توبہ کریں نا. قرآن آپ کا وہ مرشد ہے جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے. خود حدیث میں آتا ہے یہ رسی ہے اللہ کی تنی ہوئی آسمان سے زمین تک. طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. مرشد کا اور کیا کام ہے؟ جوڑنا. تو جوڑ رہا ہے نا تمہیں، یہ مرشد ہے. اس مرشد کو چھوڑ کے جب کسی اور مرشد سے جڑو گے تو پھر برا حال ہی ہوگا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ من ابتغى الہدی فی غیرہ، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کی، اضلہ اللہ، اس کو اللہ گمراہ کرے گا. ہدایت کے لیے اللہ نے یہ رسی ڈالی آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، مضبوط کنڈے والی.
آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کریں، اللہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو معرفت کا ذریعہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اپنے تصورات آپ کے نہیں، یا آپ جیسے کسی بہت بڑے فلسفی کے تصورات بھی نہیں، کیونکہ وہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے اور خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کا کلام ہے، وہ اس کے ایکشنز ہیں جو اس کا تعارف ہیں، اس کی صفات ہیں جو اس کا تعارف ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں اس کا تعارف ہیں۔ بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ قرآن مجید اللہ کا تعارف ہے، اور دوسرا یہ بھی چلیں بات آ گئی تو میں ضمناً آپ نے سوال نہیں پوچھا لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر پہچاننا ہے، آپ کی سیرت کو صحیح جاننا ہے، اس کی سب سے ایتھینٹک سورس بھی قرآن ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ان کے نبی کے معمولات کیا تھے، کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، وہ مجسم قرآن تھے۔ تو سیرت کی جتنی کتابیں ہیں نا، وہ لوگوں نے اپنے تصورات کے تحت حضور کا مقام سامنے رکھ کر لکھی ہیں، جو ان کا اصل مقام ہے وہ تو قرآن سے آپ کو معلوم ہوگا۔ ادھر سے پڑھیں گے تو زلفیں معلوم ہوں گی، کملی معلوم ہوگی، اس طرح کی چیزیں آئیں گی جو ہمارے سوچ کا جہاں تک پہنچ ہوتی ہے۔ ادھر پڑھیں گے جب نبی رسول نبی امی کی عظمت بیان ہوگی تو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ جب نبی رسول نبی امتی آئے گا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اس کے جو اللہ کی نظر میں اہم ترین کام ہیں اور اس کی جو عظمت کے نشان ہیں وہ کیا ہیں؟ یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتا ہوگا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہوگا، اور کیا کرتا ہوگا؟ وہ انہیں یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہوگا ان کے لیے، ویحرم علیہم الخبائث، بری چیزیں ان پر حرام کرتا ہوگا، ویضع عنہم اسرہم، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹاتا ہوگا جنہوں نے ان کو نیچے دبا رکھا ہوگا، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق ہٹاتا ہوگا جن میں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں گی، یعنی عدل، انصاف، ظلم کا خاتمہ۔ تو اللہ کی نظر میں رسول نبی امی کی یہ شان ہوگی، اور باقی جو ہماری جو جائیں سیرت کے جلسوں میں سنیں وہاں پہ کیا شان ہے۔ تو اگر آپ نے اصلی رسول کو بھی پہچاننا ہے نا، اس کا بھی پتہ قرآن سے لگے گا۔ تھا، اور اس کے لیے پاکستان بھی تیار تھا، اس کے لیے سعودی عرب بھی تیار تھا، اور باقی تو تقریباً کر ہی چکے تھے جیسے آپ نے بتایا۔ یہ دو اہم ملک تھے۔ سعودی عرب نے کر لیا تو پیچھے امام صاحب کے ہم نے بھی نماز پڑھ لینی تھی۔ ہوا یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ یہ جو حماس والا کام ہوا ہے نا، اس میں وہ جان سے تو سارے تقریباً چلے ہی جائیں شاید، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کراس لگ گیا ہے۔ اب اگلے کم از کم 2-3 سال سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، کیونکہ اس کو بھی تو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس محمد بن سلمان نے کیا کہا امریکہ کو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، کیونکہ مطالبے آ رہے تھے نا جس کے بدلے میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہ ریزسٹنس پہلے نہیں تھی نا، وہ لے کے چل رہا تھا، اب اس نے کہا میری جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اب ہمارے ساتھ بھی ہے تھوڑا سا بہت، قدرت کی طرف سے آیا ہے۔ ہم نے وہی کرنا تھا، ہمارے رابطے بھی تھے، ظاہر ہے پرویز مشرف کے دور سے چلے آ رہے تھے رابطے۔ یہ خورشید قصوری صاحب جا کے ترکی میں ملے تھے اسرائیل کے کسی اہم رہنما سے، کوئی خفیہ طور پہ آنیاں جانیاں بھی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی لوگ ادھر گئے ہیں، ادھر سے بھی لوگ ادھر آئے ہیں، جہاز بھی کوئی اس طرح کا چکر بھی ہوا ہے۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن فی الوقت یہ سارا ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہوگا، اللہ سے امید ہے۔ ویسے وہ جو میں نے آپ کے سامنے پاکستان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھا تھا نا، تو اس سے بھی امید ہے کہ یہ پاکستان تو وہ دوا ہے جو اس مرض کے علاج کے طور پر اللہ نے بنایا ہے، تو امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ باقی دیکھیں ان سارے معاشی دلائل کے علاوہ
یہ جو دلیل ہے نا یہ بھی تسلیم کرنے کی دلیل ہی ہے. دو ریاستی حل، دو ریاستی حل اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. یعنی فلسطین کی ریاست اور اسرائیل کی ریاست دونوں ریاستیں ہوں تو یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے. تو اگلے تو سر شوگر کوٹڈ کپسول کھلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کیا چیز کھائی ہے، کونین کھائی ہے کہ وہ میٹھا کھایا ہے. وہ تو ہو رہا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا، ہم بتاتے تھے لوگوں کو، لیکن کون سنتا ہے وہ دیوانے کی جو ہے نا وہ فغاں. تو آخری بات، سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پہ علماء باہر نکلیں گے؟ یہاں کیا نہیں ہو گیا، کوئی نکلا؟ نکل سکتے تو افغانستان کے مسئلے پہ نکل آتے. کیا جواز ہے؟ اس بات کو چھوڑیں، دہشت گردی ساری اپنی بات، کیا جواز ہے کسی کافر کو کسی مسلمان کے خلاف مدد دینے کا؟ کوئی دین میں کوئی بتا دے، کوئی کسی نے کچھ کہا ہو. اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہاں حقوق نسواں بل پاس ہو گیا اسمبلی میں، اور اس وقت پاس ہوا جب اسمبلی میں علماء کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی. پرویز مشرف کے دور میں ایم اے موجود تھی، پاس ہو گیا. اس وقت ہم وردی کھیل رہے تھے، اتارو وردی، بل پاس ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں کیا. نکلیں گے اگر مدرسوں پہ آنچ آئی تو. باقی اسلام اللہ کا ہے، مجھے میرے اونٹ چاہیے. باقی اب ابراہ جانے اور خدا جانے جس کا گھر ہے. یہی ہم نے رویہ اسلام کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، دینداروں نے رکھا ہوا ہے. البتہ مدرسے پہ بات آئی تو پھر، اور اس میں ہم پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر مدرسوں کی بنیاد کے لیے عوام سڑکوں پر آ گئی تو پھر بات رکے گی شریعت کے مطالبے پر. یعنی اب ہم شریعت کے مطالبے کو ایز اے بارگیننگ ٹول استعمال کریں. چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے، امید ضرور رکھتے ہیں کل بہتری ہو جائے گی، لیکن وہ تکوینی طور پر رکھتے ہیں، تقدیر کے اعتبار سے رکھتے ہیں. حالات تو اسباب کی سطح پر یہ تھا. اور اس کے لیے پاکستان بھی تیار تھا، اس کے لیے سعودی عرب بھی تیار تھا، اور باقی تو تقریباً کر ہی چکے تھے جیسے آپ نے بتایا. یہ دو اہم ملک تھے. سعودی عرب نے کر لیا تو پیچھے امام صاحب کے ہم نے بھی نماز پڑھ لینی تھی. ہوا یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. یہ جو حماس والا کام ہوا ہے نا، اس میں وہ جان سے تو سارے تقریباً چلے ہی جائیں شاید، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کراس لگ گیا ہے. اب اگلے کم از کم 2-3 سال سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، کیونکہ اس کو بھی تو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں اس محمد بن سلمان نے کیا کہا امریکہ کو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، کیونکہ مطالبے آ رہے تھے نا جس کے بدلے میں اس نے یہ بات کہی ہے. یہ ریزسٹنس پہلے نہیں تھی نا، وہ لے کے چل رہا تھا. اب اس نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. اسی طرح کا معاملہ اب ہمارے ساتھ بھی ہے تھوڑا سا بہت، قدرت کی طرف سے آیا ہے. ہم نے وہی کرنا تھا. ہمارے رابطے بھی تھے، ظاہر ہے پرویز مشرف کے دور سے چلے آ رہے تھے رابطے. یہ خورشید قصوری صاحب جا کے ترکی میں ملے تھے اسرائیل کے کسی اہم رہنما سے. کوئی خفیہ طور پہ آنیاں جانیاں بھی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی لوگ ادھر گئے ہیں، ادھر سے بھی لوگ ادھر آئے ہیں، جہاز بھی کوئی اس طرح کا چکر بھی ہوا ہے. یہ سب ہو رہا تھا، لیکن فی الوقت یہ سارا ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہوگا. اللہ سے امید ہے. ویسے وہ جو میں نے آپ کے سامنے پاکستان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھا تھا نا، تو اس سے بھی امید ہے کہ یہ پاکستان تو وہ دوا ہے جو اس مرض کے علاج کے طور پر اللہ نے بنایا ہے. تو امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. باقی دیکھیں ان سارے معاشی دلائل کے علاوہ یہ جو دلیل ہے نا، یہ بھی تسلیم کرنے کی دلیل ہی ہے. دو ریاستی حل، دو ریاستی حل اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. یعنی فلسطین کی ریاست اور اسرائیل کی ریاست دونوں ریاستیں ہوں تو یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے.
تو اگلے تو سر شوگر کوٹڈ کپسول کھلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کیا چیز کھائی ہے، کونین کھائی ہے کہ وہ میٹھا کھایا ہے. وہ تو ہو رہا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا، ہم بتاتے تھے لوگوں کو، لیکن کون سنتا ہے وہ دیوانے کی جو ہے نا وہ فغاں. تو آخری بات، سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پہ علماء باہر نکلیں گے؟ یہاں کیا نہیں ہو گیا، کوئی نکلا؟ نکل سکتے تو افغانستان کے مسئلے پہ نکل آتے. کیا جواز ہے؟ اس بات کو چھوڑیں، دہشت گردی ساری اپنی بات، کیا جواز ہے کسی کافر کو کسی مسلمان کے خلاف مدد دینے کا؟ کوئی دین میں کوئی بتا دے، کوئی کسی نے کچھ کہا ہو؟ اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہاں حقوق نسواں بل پاس ہو گیا اسمبلی میں، اور اس وقت پاس ہوا جب اسمبلی میں علماء کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی. پرویز مشرف کے دور میں ایم اے موجود تھی، پاس ہو گیا. اس وقت ہم وردی کھر رہے تھے، اتارو وردی، بل پاس ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں کیا. نکلیں گے اگر مدرسوں پہ آنچ آئی تو. باقی اسلام اللہ کا ہے، مجھے میرے اونٹ چاہیے. باقی اب ابراہ جانے اور خدا جانے جس کا گھر ہے. یہی ہم نے رویہ اسلام کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، دینداروں نے رکھا ہوا ہے. البتہ مدرسے پہ بات آئی تو پھر، اور اس میں ہم پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر مدرسوں کی بنیاد کے لیے عوام سڑکوں پر آ گئی تو پھر بات رکے گی شریعت کے مطالبے پر. یعنی اب ہم شریعت کے مطالبے کو ایز اے بارگیننگ ٹول استعمال کر رہے ہیں. چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے. امید ضرور رکھتے ہیں کل بہتری ہو جائے گی، لیکن وہ تکوینی طور پر رکھتے ہیں، تقدیر کے اعتبار سے رکھتے ہیں. حالات تو اسباب کی سطح پر ہی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں گریجویشن کر رہا ہوں آئی ٹی میں، اور میرا تعلق بھی سیاست بورڈ سے ہی ہے. پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو آج کا ٹاپک تھا اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور کافی حد تک سمجھ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تغوت کے ریلیٹڈ یہ تھا، اس کے ریلیٹڈ بھی سمجھ آیا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے اس کے ریلیٹڈ، جیسے آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی بھی. فار ایگزامپل کسی کے قانون میں بھی اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی بھی قانون آ رہا ہے تو وہ تغوت میں آ رہا ہے. تو پھر جب ہم اوپر کے لیول پہ بات آتی ہے، یعنی کوئی بھی اوپر کی بات آ گئی ہے، تو تب ہم اس کے خلاف بولنے پہ یا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے. تو وہ کیا اس تغوت کے زمرے میں نہیں آتا؟ یا ہم نے اس چیز سے بھی اس کو اس طرح سے نہیں کرنا کہ مطلب اللہ کے سامنے صرف جھکنا ہے، ان کے علاوہ نہیں جھکنا. تو میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ اس معاملے میں اگر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لیول پہ جا کے بات کریں گے تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. اس بات پہ ہماری جی شکریہ. میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اس کا انکار کرنے کے بعد ہی ہمارا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں مضبوط کنڈا ہاتھ میں آتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اس کے بغیر اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی. باقی اٹھایا جانا یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے. جیلوں میں نہیں گئے انبیاء. ابھی یوسف علیہ السلام کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، ٹھیک ہے، تکلیفیں سختیاں برداشت کی انہوں نے بھی. ابھی بھائی نے پوچھا تھا، میں نے کہا جب یہ والا کام شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان کے راستے پہ ہیں. یہ میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا. یہ جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا جاتے ہوئے مجھے گجرات لے جانا، تو پنڈی اگر میں جاتا تو گجرات سے گزر کے ہی جاتا نا. اسی طرح اگر صراط مستقیم پہ چلوں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صراط مستقیم پر ہوں. اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر میں گھنی چھاؤں میں نظام کی آسائش میں ہوں، پھر میں صراط مستقیم پر نہیں ہوں. تو یہ تو ہونا ہی ہے. البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو حضرت عمر مکے میں کہیں یار بلال کے ساتھ یہ ہوگا، چلو ابھی جا کے ابو جہل کی ٹکا بوٹی کرتے ہیں. آل یاسر کے ساتھ یہ ہو گیا، ابھی جا کے ابو جہل کا گھر جلاتے ہیں.
کر سکتے تھے، لیکن حضور نے منع کیے رکھا. کفو ایدیکم، یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیا. لم تر الی الذین قیل لہم کفو ایدیکم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ ہاتھ باندھ کر رکھو. کس نے کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے کہا تھا. کہاں کہا تھا؟ مکے میں کہا تھا. آج تو مدینے میں اتری ہے، لیکن ذکر گزشتہ واقعے کا ہے. کیوں کہا تھا؟ کہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، تشدد پر ابھارنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ظلم کرو تاکہ جو یہ اقلیت ہے یہ ری ایکشن کرے، پھر تمہیں جواز ملے ان سب کو ختم کرنے کا. اس کا توڑ کیا ہے؟ ظلم سہ لو، جواب نہ دو. فائدہ کیا ہے؟ پبلک جس کو ڈرانے کے لیے یہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے، اس کے دلوں میں ان لوگوں کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی بدر سجتا ہے نا، تو جو ساتھ فوج آئی ہوتی ہے تو سچ مچ گولیاں چلانے سے انکار کر دیتی ہے. یہ صرف نعرہ نہیں ہوتا، سچ مچ انہیں پتہ ہوتا ہے آگے کون لوگ کھڑے ہیں. یہ مظلوم ہیں، یہ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، یہ پیچھے آ گئے ان کے. تو آپ نے یہ بات سمجھیں، جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اقلیت میں ہوتا ہے. جو اس کے دست و بازو ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ٹریگر ہوتا ہے انگلی کے نیچے، جو گولی مارتے ہیں، وہ آپ کی طرح مظلوم ہی ہوتے ہیں، وہ آپ میں سے ہوتے ہیں. سسٹم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ کی اور ان کی جنگ بنا دے. وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے. ایک جینین ریولیوشنری لیڈر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر متعلق جنگ میں اپنے آپ کو نہیں گھسیٹنا ہے. جو کل میری فورس ہیں ان کے ساتھ میں نے انگیج نہیں ہونا ہے. میری جنگ جس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے، اور یہ میرے سپاہی ہیں جو اس وقت ان کی طرف ہیں. اور ان کے دل، چونکہ ان کے وہاں مالی مفادات وابستہ تنخواہیں ہوتی ہیں، مجبور ہوتے ہیں، وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ان کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. جب آپ انہیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی اور ان کی جنگ بن جاتی ہے. پھر وہ گولیاں دل سے مارتے ہیں. پھر جب آپ 4 بندوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ تک خوب نشانہ لے کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ ان کا بھائی مار دیا نا، پیٹی پائی مار دیا آپ نے. لیکن آپ اگر وہ معاملہ رکھیں عدم تشدد کا، اوپر سے حکم آ رہا ہو گولیاں چلانے کا، تو 1 دفعہ 2 دفعہ، یہ نہیں کہ نہیں چلیں گی، چل جائیں گی، آخر پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. لیکن کسی نیشنل آرمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا اپنی قوم کو مستقل گولیوں سے بولنا. لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ ہم مزید نہیں چلاتے. تو یہ ہوتا ہے جی ایک جو ہے نا ویژنری لیڈر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چال ان پر الٹ دی. وہ چاہتے تھے یہ ریٹیلیٹ کریں تاکہ ہم ان کو نیست و نابود کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چال کو ان پہ پلٹا دیا کہ اس سے عوام کے دل جیت لیے.